اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آموزش عقائد کے 5ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بحث یہ چل رہی تھی کہ اس سوال کا جواب دیا جائے کہ میں دین کے حوالے سے تحقیق و جستجو کروں ہی کیوں، میں دین کے یہ آپ کے عقائد کے درس پڑھوں ہی کیوں یا سنوں ہی کیوں، یا اس پر بحث و مباحثہ کر کے اپنا ٹائم اس چیز میں کیوں لگاؤں۔ آیت اللہ مصباح یزدی نے چند جواب دیے۔ پہلا جواب یہ تھا کہ انسان کی حس سے جستجو یہ کہتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا اس کے بارے میں جانے، اس کے بارے میں پڑھے لکھے، اس کے بارے میں گفتگو کرے تاکہ اس کے بارے میں جان سکے۔ دوسرا جواب یہ تھا کہ انسان بالآخر جن چیزوں میں انسان کو نفع یا نقصان کا احتمال ہوتا ہے، انسان ان چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کرتا ہے تاکہ اس احتمال کے بارے میں یقین کی کیفیت تک پہنچے کہ واقعاً جس چیز کے نفع کا احتمال تھا وہ یقینی بھی ہوئی ہے یا نہیں، یا جس چیز کے ضرر کا نقصان کا احتمال تھا وہ یقینی بھی ہے یا نہیں، اور پھر عملی طور پر اقدام کرے۔ تیسرا جواب یہ تھا کہ اگر انسان نعمت دیکھتا ہے، کچھ اپنے لیے آسائشیں دیکھتا ہے، کچھ اپنے لیے کسی کی طرف سے مہربانی اور جو ہے نا وہ ایک ہدیہ یا گفٹ دیکھتا ہے، تو کوشش کرتا ہے کہ پہچانے یہ کس نے مجھے یہ نعمت دی ہے، یہ ہدیہ دیا ہے، اور پھر پہچاننے کے بعد کوشش کرتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرے۔ لہٰذا یہ تینوں جواب اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خداوند متعال کو پہچانے اور خداوند متعال کا جو ہے وہ یعنی دین کی گفتگو کرے۔ ہم یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ آ جائے اور خداوند متعال کو مان لے، ابھی ہماری بات یہ ہے کہ دین کے حوالے سے بحث و مباحثہ کرے، پھر جب دین میں آئے گا تو پھر ہم خدا کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، پھر ہم دلائل دیں گے، اور پھر دلائل دینے کے بعد کہیں گے کہ ان دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ عقلی طور پر خدا کے وجود کو مانا جائے۔ ابھی بات یہ ہے کہ ان سارے جوابوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دین کے بارے میں گفتگو کرے۔ اور چوتھا جواب یہ تھا جس پر پچھلا درس اختتام پذیر ہوا، وہ یہ تھا کہ آیت اللہ مصباح یزدی نے یہ فرمایا کہ بعض ماہرین نفسیات، بعض سائیکولوجسٹ اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک حس دینی بھی موجود ہے، یعنی انسان کے اندر باقاعدہ ایک حس موجود ہے جو اسے کہتی ہے کہ دین کے حوالے سے وہ بات کرے، دین کے حوالے سے جستجو کرے، دین کے حوالے سے، یعنی انسان کے اندر فطری طور پر دین کی طرف اور تدین کی طرف ایک کھچاؤ اور ایک میلان اور ایک رجحان موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ فطرت، جب ہم نے کہا کہ انسان کی فطرت میں موجود ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے پچھلے درس میں عرض کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ باہر سے ایک چیز نہیں آئی ہوئی، بلکہ انسان کے وجود کے اندر ہے یہ چیز کہ اگر کوئی کمال مطلق ہے، اگر ایک ایسی ہستی ہے جو کمال مطلق ہے، اگر کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو اپنی تمام صفات میں سپرلیٹو ڈگری پہ ہے یا اس سے بھی بڑھ کے، یعنی لامتناہی ہے علم میں، قدرت میں، حیات میں اور دوسری صفات میں، حکمت میں، تو اس ہستی کی شناخت ہونی چاہیے کہ وہ کیسی ہستی ہے، اور اسی طرح سے اس ہستی کے حوالے سے اس ہستی کے سامنے جو ہے وہ خضوع و خشوع کو جو ہے نا وہ اظہار کرنا چاہیے۔ لہٰذا فطرت کا مراد یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ مصباح یزدی اپنی دوسری کتابوں میں، دوسری بحثوں میں، مثلا اپنی تفسیر موضوعی میں خدا شناسی میں کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک خدا شناسی فطری ہے اور ایک خدا جوئی فطری ہے، یعنی ایک تو خدا شناسی فطری ہے، یعنی فطرتاً وہ جو ہے نا وہ ایک ایسے موجود کی شناخت رکھنا چاہتا ہے جو علم میں سب سے بڑا ہو۔ دیکھیں کیسے میں اور آپ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ جو اچھا استاد ہے یا یہ جو اچھا عالم ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہو تو ہمیں اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے علم سے بھی استفادہ کریں، اس سے بڑھ کر بھی اگر کوئی عالم ہو تو اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، یا اگر کوئی پہلوان ہے تو وہ اس جستجو میں رہتا ہے کہ دیکھیں کون سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس سے بڑا طاقتور کون ہے، اس سے زیادہ پاور کس کے پاس ہے۔ لہٰذا انسان ایک ایسے موجود کی شناخت کے در پہ ہوتا ہے اور اس کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جو تمام صفات میں لامتناہی ہو، اس کی کوئی حد نہ ہو، اتنا پاورفل ہو، وہ اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا حکیم ہو۔ یہ فطرتاً خدا کی شناخت کی طرف انسان کا میلان اور کھچاؤ اور رجحان ہے، اور اسی طرح سے فطرتاً خدا کی عبادت کی طرف جو ہے نا وہ جو انسان کا رجحان ہے وہ بھی فطرتاً ہے۔ آپ کو جب پتہ چلتا ہے، بعض اوقات آپ کسی محفل میں یا کسی بھی جگہ پر کسی بھی ملاقات میں کسی شخص سے ملتے ہیں اور پہلے اسے آپ ایک نارمل ایک عادی شخص تصور کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں جب اس کے علم کا پتہ چلتا ہے آپ کو تو آپ اپنے اندر ایک خضوع اور خشوع کی کیفیت جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک عالم انسان ہے یا کوئی پاکیزہ انسان ہے، کوئی ولی خدا ہے۔ آپ اس کے سامنے جب پہنچتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ایک خضوع کی کیفیت دیکھتے ہیں۔ لہٰذا جس کو بھی آپ صاحب کمال سمجھتے ہیں اور اپنے سے بڑھ کر صاحب کمال سمجھتے ہیں، آپ فطرتاً اس کے سامنے ایک خضوع کی
کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، چاہے آپ اس کا اپنے اعمال سے اظہار کریں یا نہ کریں، یا چاہے جس کیفیت سے بھی اظہار کریں، جس طرح سے بھی اس کا احترام کریں یا جس طرح سے بھی اس کے ساتھ اظہار محبت کریں، لیکن جب کسی میں کمال دیکھتے ہیں تو آپ اظہار خشوع کرتے ہیں۔ تو جو کمال مطلق ہے، جو کمال کی تمام حدوں کو پار کیے ہوئے، یا جس کے ہاں کمال کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے ہاں پھر خضوع کی بھی جو ہے نا وہ انتہا ہونی چاہیے۔ لہٰذا اس لیے انسان کی فطرت کے اندر یہ ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے۔ یہ چوتھا جواب ہے آیت اللہ مصباح یزدی کا کہ میں دین کے حوالے سے تحقیق کیوں کروں، کیونکہ میری فطرت میں موجود ہے، اصلاً کسی اور جواب کی ضرورت نہیں ہے، اصلاً کسی اور علت اور وجہ کی ضرورت نہیں ہے، میری فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں دین کے حوالے سے گفتگو کروں۔ فطری ہونے پر دلیل کیا ہے؟ اس طرف اشارہ فرماتے ہیں، صرف آگے مصباح بہت جلدی سے اشارہ فرماتے ہیں، بہت مختصر۔ دلیل کیا ہے کہ یہ جو دین کی طرف کھنچاؤ اور میلان ہے یہ فطری ہے؟ ایک تو خود اس بیان میں دلیل موجود ہے جو ہم نے عرض کیا کہ آپ وجداناً یہ درک کرتے ہیں، عقلی طور پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جب کسی بھی کمال کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف رجحان بھی رکھتا ہے اور اس کے سامنے خضوع و خشوع بھی کرتا ہے۔ دوسری دلیل یہ فرماتے ہیں کیونکہ فطری ہونے کے علامات جو علماء نے یا فلسفیوں نے ذکر کی ہیں، وہ علامات یہ ہیں کہ فطری ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے کسی ایک گروہ کے ساتھ وہ چیز خاص نہ ہو۔ فطری ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایک زمانے یا کسی ایک جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ خاص نہ ہو۔ اور فطری ہونے کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایک مکان کے ساتھ خاص نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایشیا میں پایا جاتا ہو، یورپ میں نہ پایا جاتا ہو، افریقہ میں پایا جاتا ہو، مثلا امریکہ میں نہ پایا جاتا ہو، ایسا نہ ہو۔ تو آیت اللہ مصباح یزدی فطری ہونے پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ اگر تاریخ کو دیکھیے اور آپ اگر ان ماہرین کو دیکھیے کہ جو آثار قدیمہ کے ماہرین ہیں، اور آپ اگر ہسٹری کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب سے انسان ہے، انسانوں کی اکثریت، بلکہ انسانوں کی غالب اکثریت دیندار رہی ہے طول تاریخ میں۔ آج سے آپ جتنی صدیاں پہلے چلے جائیں، آپ جو ہے وہ ڈارک ایجز سے پہلے چلے جائیں، آپ جو ہے وہ جو مرحلہ ما قبل تاریخ ہے، جب تاریخ کو لکھا نہیں جاتا تھا یا مثلا کوئی رسم الخط نہیں تھا، اس وقت میں بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو جتنی معلومات ملیں گی، آپ کو لگے اس نتیجے پہ آپ پہنچیں گے کہ انسانوں کی اکثریت غالب جو ہے وہ دیندار تھی۔ اب اس سے ہماری بحث نہیں ہے کہ ان کا دین کون سا تھا، ان کا دین حق تھا یا باطل تھا، ان کا دین درست تھا یا منحرف تھا، لیکن بالآخر اکثر انسان جو ہے وہ دیندار تھے، اکثریت غالب دیندار تھی، اور آج بھی اکثریت غالب دیندار ہے۔ ایسے انسان بہت کم ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی دین نہیں ہے اور ہمارا کسی دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے اس حوالے سے، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایک دلیل ہے کہ دینداری یا فطرت دینی یا حس دینی یا دینی حس جسے کہا گیا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اسی کی تائید میں آیت اللہ مصباح یزدی یہ فرماتے ہیں کہ بعض ماہرین نفسیات، بعض سائیکولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی 4 طرح کے حصے ہیں۔ ایک انسان کے اندر تجسس کی حص ہے، ایک انسان کے اندر جو ہے وہ نیکی کی حص ہے، ایک زیبائی اور خوبصورتی کی حص ہے، اور ایک دین کی حص ہے۔ یہ ایسے لوگ نہیں کہہ رہے کہ جو حوزہ علمیہ میں بیٹھے ہوئے یہ علماء ہیں، یہ شرق و غرب کے ماہرین نفسیات کہہ رہے ہیں، سائیکولوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر جس طرح سے ایک تجسس کی حصہ ہے، کسی بھی چیز کو نہیں جانتا اس کے بارے میں تجسس اس کے اندر پایا جاتا ہے، اسی طرح جس طرح سے ایک نیکی کی حصہ ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص بھلائی کر رہا ہے اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ رہا ہے، تو آپ کسی بھی دین کے انسان ہوں، آپ کے دل میں اس کے لیے ایک نوع احترام کی کیفیت ہوگی کہ دیکھیں یہ کتنے اچھے رویے سے پیش آ رہا ہے، یہ اس کے اعمال کتنے اچھے ہیں، یہ اس کا کردار کتنا اچھا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک زیبائی کی حصہ ہے کہ جو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے کہ انسان زیبائی اور حسن کی طرف مائل ہوتا ہے، انسان حسن کی طرف رجحان رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ایک چوتھی حصہ کیا ہے، وہ دین کی حصہ ہے کہ انسان دینداری، تدین اور ایک کامل مطلق کے ساتھ وابستہ رہنے، ایک کامل مطلق کے سامنے خاضع و خاشع رہنے کو انسان اپنے اندر حس کرتا ہے اور محسوس کرتا ہے۔ ایک اعتراض کو ذکر کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ خب اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں دین کے حوالے سے اس لیے گفتگو کروں کیونکہ یہ تو میری فطرت کا تقاضا ہے، دین تو میری فطرت کے اندر موجود ہے، یہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، حصہ دینی، تو اس کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ ہم تو معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھتے ہیں، تاریخ میں بھی بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا پرستی اور اس کمال مطلق کی عبادت کرنا، اس کے سامنے خاضع و خاشع ہونا، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہونا چاہیے جو خدا کی عبادت نہ کرے، جبکہ آپ کو تاریخ میں کم ہی صحیح لیکن ملحد مل جاتے ہیں، آپ کو دہریے مل جاتے ہیں، آپ کو خدا کے دشمن مل جاتے ہیں، آپ کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو قرآن جن کے حوالے سے کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، ایسے فرعون آپ کو تاریخ میں ملتے ہیں۔
اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فطرت تمام انسانوں میں کامن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فطرت تمام انسانوں میں فعلی بھی ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام انسانوں میں یہ جو کامن صفت ہے فطرت کی یہ ایکٹیو بھی ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ممکن ہے، کیونکہ ممکن نہیں بلکہ یقیناً ایسا ہے کہ یہ جو فطرت انسان کے اندر موجود ہوتی ہے یہ فطرت ایک انتہائی سادہ اور ابتدائی صورت میں ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے. اسے پالش کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کو ایک بہترین منزل تک پہنچانا یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. اور وہ اگر انسان خدا کی اور انبیاء کی تعلیمات کے مطابق چلے تو اس کی فطرت جو ہے وہ پالش ہوتی ہے اور وہ ایک خاص مرحلے تک اس کی فطرت پہنچاتی ہے. لیکن اس کے برعکس اگر انسان ایک ایسے ماحول و معاشرے میں رہتا ہے، ایک ایسے جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے ایک ایسے ایجوکیشنل سسٹم سے گزرتا ہے، یا اسے ایسی صحبتیں ملتی ہیں، یا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اس فطرت کو آلودہ کر دیتا ہے، اس فطرت کو زنگ آلود کرتا ہے، اسے مسخ کرتا ہے، اسے دبا دیتا ہے، تو وہ فطرت دب جاتی ہے. لہٰذا فطری ہونے کا یہ لازمہ اور یہ نتیجہ نہیں ہے کہ سارے انسان پھر خدا کے بندے ہونے چاہیے. یہ تو پھر جو ہے وہ جبر ہو جائے گا، انسان خود مختار نہیں رہے گا، یہ تو زبردستی ہو جائے گی. فطری ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ ایک ابتدائی ایک چیز موجود ہے کہ جو انسان کو بالآخر اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ کامل مطلق کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی انسان اس کی طرف توجہ نہیں دیتا اور اس کے برعکس چلتا ہے تو اسے مس کر سکتا ہے. اسی طرح سے جس طرح سے فطرت زیبائی ہے، اسی طرح سے جس طرح سے فطرت نیکی ہے، کیا آپ اور میں اپنے اندر اس چیز کو محسوس نہیں کرتے کہ ہم نیک انسان کو پسند کرتے ہیں؟ لیکن بعض لوگ اپنی اس فطرت کو، اس حص سے، اس نیکی کو پسند کرنے والی حص کو اتنا مس کر دیتے ہیں اور خراب کر دیتے ہیں کہ انہیں نیک انسان برا لگتا ہے اور برا انسان اچھا لگتا ہے. اب دیکھیں بعض لوگوں کو جو ہے وہ ظلم اچھا لگتا ہے، بعض لوگوں کو جو ہے وہ حالانکہ انسان جو ہے وہ فطری طور پر پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، لیکن بعض لوگ اتنا جو ہے وہ عفت اور پاکیزگی سے دور ہو جاتے ہیں کہ انہیں پھر پاکیزگی بری لگتی ہے اور انہیں وہ جو فساد یا وہ جو غلاظتیں ہیں، وہ جو اعمال ہیں وہ انہیں اچھے لگتے ہیں. لہٰذا فطری ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام انسانوں میں یہ فطرت ایکٹیو بھی نظر آئے، یہ فطرت فعال بھی نظر آئے، بلکہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے، ماحول معاشرے اور صحبت کی وجہ سے اس فطرت سے بعض اوقات ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. آیت اللہ مصباح یزدی یہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک عقلی دلیل کے ذریعے سے بھی آپ کو اس چیز پر باور کر سکتے ہیں اور آپ کو اس چیز پر قانع کر سکتے ہیں کہ آپ دین کے حوالے سے گفتگو کریں، بحث و مباحثہ کریں. وہ عقلی دلیل کیا ہے؟ وہ عقلی دلیل فرماتے ہیں کہ طول تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تاریخ میں، پوری تاریخ میں بڑی تعداد میں ایسے سمجھدار، عقل مند اور پاکیزہ اور اچھے لوگ ملیں گے جو دین کی طرف بلاتے ہوئے نظر آئیں گے، جنہیں ہم دین کی اصطلاح میں انبیاء کہتے ہیں یا انبیاء کے نائب کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں. عام انسان میں، ایک عام معاشرے میں وہ اچھے لوگ شمار ہوتے ہیں. آپ کو وہ لوگ دین کی طرف بلاتے ہوئے نظر آئیں گے. اب ان اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہوئے، اور بالخصوص جب وہ دین کی طرف بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دین کو اختیار کیا تو ابدی اور ہمیشگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے تم کیا ہو، نفع پا جاؤ گے، اور اگر اس دین سے روگردانی کی اور منہ پھیر دیا تو تم ہمیشہ کے لیے خسارے اور نقصان میں چلے جاؤ گے. یعنی دعویٰ ان کا بہت بڑا ہے، دعویٰ بہت بڑا ہے کہ ہمیشہ کا نفع یا ہمیشہ کا نقصان ہے. اب جب ہم اتنے لوگوں کو اس طرح سے کہتا ہوا سنتے ہیں، اتنا لٹریچر دیکھتے ہیں، اتنے درس، اتنی کتابیں دیکھتے ہیں، اتنے ادارے اور مؤسسات دیکھتے ہیں، انسانوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھتے ہیں، اتنے مکاتب دینی دیکھتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں، سننے والے کے ذہن میں ایک احتمال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے لوگ کہہ رہے ہیں ممکن ہے دین میں کوئی نفع ہو جو کہ ابدی ہو، اور اسی طرح سے ممکن ہے دین سے روگردانی اور دین سے منہ موڑنے میں ایک نقصان ہو جو کہ ابدی اور ہمیشہ کے لیے ہو. اب جب یہ احتمال پیدا ہوتا ہے تو آیت اللہ مصباح یزدی یہ کہتے ہیں کہ عقل یہ کہتی ہے کہ اس احتمال کو دور کیا جائے، جسے کلام کی کتابوں میں دفع ضرر محتمل کہا جاتا ہے، کہ ایک ایسا نقصان ہے جس کا احتمال ہے، اس احتمال کو دور کیا جائے. کیسے؟ جب مثلا فرض کریں آپ کی گاڑی میں کوئی مسئلہ ہے اور میکینک کہتا ہے کہ اگر آپ لمبے سفر پہ نکلے تو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، تو آپ کیسے اس کو درست کرتے ہیں؟ کہ احتمال ہے، ضروری تو نہیں کہ ہو جائے، لیکن چونکہ احتمال ہے آپ فوراً جو ہے وہ اس چیز کی بررسی کرتے ہیں، آپ اسے چیک کرواتے ہیں. آیت اللہ مصباح یزدی کہہ رہے ہیں کہ اگر احتمال ذہن میں پیدا ہوا تو کم از کم دین کے حوالے سے مطالعہ کر کے اسے چیک تو کریں کہ یہ احتمال جو ہے یہ واقعاً درست ہے یا نہیں ہے. لہٰذا آپ آئیں اور دین کے حوالے سے
مطالعہ کریں. اور اگر ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں، اگر کوئی اپنی سستی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ اگر میں نے دین کے حوالے سے مطالعات کرنا شروع کیا اور دین کو قبول کر لیا تو دین تو میرے اوپر بہت ساری پابندیاں لائے گا. دین تو کہے گا کہ شراب نہیں پی سکتے، دین تو کہے گا کہ جو ہے وہ بدکاری نہیں کر سکتے، دین تو کہے گا فلاں فلاں کام نہیں کر سکتے. اگر کوئی اس طرح سے سوچتا ہے اور اس وجہ سے دین کی طرف نہیں آتا تو آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ یہ اس بچے سے بدتر ہے جو بچہ اس دوائی یا میڈیسن کے کڑوا ہونے کی وجہ سے یا اس انجیکشن کی ذرہ برابر تکلیف کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، ضد کرتا ہے اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں جانے کے لیے تیار کر دیتا ہے. لہٰذا یہ اس بچے سے بدتر ہے. وہ بچہ تو اس لیے بدتر نہیں ہے، بالآخر اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے پاس تو عقل ہے، یہ عاقل ہے. جب اسے پتہ چل رہا ہے کہ ایک چیز میں جو ہے وہ ضرر کا احتمال ہے، صرف اس وجہ سے اس چیز کی طرف نہیں بڑھ رہا، اس دین کی طرف نہیں بڑھ رہا کہ اگر اس دین کو اختیار کروں گا تو پھر جو ہے نا میرے اوپر بعض پابندیاں آئیں گی. البتہ یہ آزادی کی بحث ہم آگے کریں گے کہ صرف دین پابندیاں نہیں لگاتا، ہر شعبے میں پابندیاں ہیں. کیا آپ اقتصاد میں، بینکنگ میں آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں، آپ جو چاہیں کریں؟ کیا ڈاکٹر آپ کے اوپر پابندیاں نہیں لگاتا کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا؟ کیوں آپ ڈاکٹر پہ اعتراض نہیں کرتے کہ میں ایک آزاد انسان ہوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ڈاکٹر کسی وجہ سے پابندی لگا رہا ہے. اگر یہ پابندی لگا رہا ہے تو میری بھلائی کے لیے پابندی لگا رہا ہے. لیکن جب آپ دین پہ آ کے اعتراض کرتے ہیں کہ دین آزادی کو محدود کرتا ہے اور پابندیاں لگاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو خدا پر وہ اعتماد نہیں ہے یا خدا کی وہ معرفت نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ خدا اگر کسی چیز سے روک رہا ہے تو آپ کے اور میرے بھلے کے لیے روک رہا ہے. لہٰذا آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے ضرر کا احتمال دیکھتے ہوئے بھی یہ کہے کہ نہیں جو ہے وہ میں نے پھر بھی جو ہے وہ سستی کرنی ہے، میں نے اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں کرنی، کوئی مطالعات نہیں کرنے، کوئی درس نہیں سننے، دین کے حوالے سے گفتگو ہی نہیں کرنی، وہ اس بچے سے بھی بدتر ہے. اور پھر قرآن سے بھی جو ہے وہ شاہد لاتے ہیں کہ قرآن نے اس طرح کے لوگوں کو کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ یہ جو بدترین چوپائے ہیں خدا کے نزدیک، بدترین جانور ہیں وہ ہیں جو اندھے اور بہرے ہیں اور جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. یہ کسی کی توہین نہیں ہے یا کسی کو خدا نخواستہ کو گالی گلوچ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت کا بیان ہے کہ جانور بھی اگر کسی ضرر کا احتمال دیکھتا ہے، جانور ایک جگہ پہ کھڑا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اسے ضرر پہنچنے لگا ہے تو وہ فوراً تحرک کرتا ہے، وہ فوراً جو ہے وہاں سے ہلتا ہے. لیکن اگر ایک انسان اتنے بڑے نقصان، ہمیشہ کے نقصان کے بارے میں سنے، اسے احتمال ہو اس کے ذہن میں، لیکن وہ اس کے حوالے سے کوئی رد عمل نہ دے، کوئی ریئیکٹ نہ کرے، تو وہ حقیقت میں ان جانوروں سے بدتر ہے. ایک اعتراض آخری اور اس کا جواب، اور اس پہ یہ درس ختم ہوتا ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم دین کے حوالے سے، دین کے مسائل کو جاننے کے حوالے سے جتنی بھی کوشش کر لیں ہم نے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچنا اور نہ ہی ہمیں کوئی واضح نتیجہ ملنا ہے. لہٰذا اس پہ کوئی جو ہے نا وہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم جو ہے وہ اپنے کسی اور اسپیشلائزیشن میں مطالعہ کریں، درس سنیں، لیکچر سنیں، تو وہاں پر ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، کوئی نہ کوئی نتیجہ علمی طور پہ نکلے گا. تو اس کا جواب آیت اللہ مصباح یزدی یہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے، اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. جتنا احتمال آپ دوسرے کسی علم کے اندر ٹائم دیتے ہیں اور محنت کرتے ہیں تو ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، اسی طرح سے دین ہے. دین کا جو بھی شعبہ ہے، چاہے وہ کلام اور عقائد کا شعبہ ہے، چاہے وہ اخلاقیات کا فقہ کا شعبہ ہے، آپ جب مطالعہ کرتے ہیں، آپ جب سوچتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں تو آپ ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. لہٰذا یہ بات اگر کسی کے ذہن میں ہے تو یہ بات حقیقت سے بالکل اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. جس طرح سے دوسرے علم میں آپ لیکچر سنیں گے، کتاب پڑھیں گے، اپنے ذہن کو استعمال کریں گے تو ایک نتیجے تک پہنچیں گے، آپ کے لیے مسائل حل ہوتے جائیں گے. دین میں بھی اسی طرح سے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ احتمال بہت کم ہے، کہ میں اگر مثلا 10% بھی احتمال نہیں ہے، 5% بھی احتمال نہیں ہے کہ میں اگر دین کی بحثوں کو پڑھنا اور سننا شروع کروں گا تو میرے لیے مسائل حل ہوں گے، تو آیت اللہ مصباح یزدی یہ کہتے ہیں کہ انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ ہم نے صرف احتمال کو نہیں دیکھنا ہوتا بلکہ ہم نے محتمل کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بالآخر جس چیز کے بارے میں مجھے احتمال ہے وہ کتنی اہم چیز ہے. اگر محتمل زیادہ اہمیت کا حامل ہو تو تھوڑا سا احتمال بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کس طرح سے اگر آپ کو اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں تھوڑا سا بھی ذرہ برابر بھی فرض کریں، خدا نہ خواستہ کسی کو 2% بھی یا 3% بھی احتمال ہو، کسی ایک نے کہہ دیا کہ آپ کے اندر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کینسر کی علامات ہیں یا آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، وہ کس طرح سے بھاگے بھاگے جو ہے فوراً ایک جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، حالانکہ احتمال کتنا تھا
1%, 2%, 3%. لیکن اس نے اسے اہمیت کیوں دی؟ کیونکہ محتمل بہت زیادہ تھا. ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں جا سکتا ہے. لہٰذا یہاں پر بھی اسی طرح سے ممکن ہے آپ کو 5% احتمال ہو کہ اگر آپ ٹائم دیں گے تو آپ کو نتیجہ ملے گا، لیکن محتمل دیکھیں کہ اگر اس کو ٹائم نہ دیا تو ایک ایسا نقصان ہے جو ابدی نقصان ہے، جو ہمیشہ کے لیے نقصان ہے. لہٰذا چونکہ محتمل انتہائی اہم ہے، 1% بھی احتمال ہو اگر کسی بھی کتاب کے مطالعے یا کسی بھی درس کو سننے یا کسی بھی تحقیق کو کرنے سے کہ میرے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو اس 1% کے احتمال کو بھی انتہائی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ محتمل انتہائی اہمیت کا حامل ہے. لہٰذا اس سارے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، دوسرے علوم میں تحقیق سے زیادہ ذمہ داری یہ ہے کہ علم دین کے حوالے سے تحقیق کرے، سوچ بچار کرے، پڑھے، تاکہ وہ اپنا ابدی جو اس کا سفر ہے ہمیشہ کے لیے ہے، اس کے نفع و نقصان کے حوالے سے وہ اس کو کسی خوف و خطر کا جو ہے وہ خوف و خطر کوئی لاحق نہ ہو انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.